الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے ابا ابراہیم کی ملت پہ قائم رہو. وسماکم المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان قرار دیا ہے. من قبل، قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا. وسماکم المسلمین، تم مسلمان ہو. ملت ابراہیمی کی تم اتباع اور اس کو قائم رکھو. ایام حج شوال سے شروع ہوتے ہیں. اہل اسلام شوال ہی کے مہینے کے اندر بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اختتامی دن عشرہ ذی الحجہ، جس میں خاص عبادات اہل ایمان اہل اسلام سر انجام دیتے ہیں، اور جن اعمال و افعال کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص نسبت بھی ہے. ان عبادات میں اور ان اعمال میں اہل ایمان کی ایک خاص تربیت ہوتی ہے، اور وہ تربیت یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو نہ نفس کا بندہ ہوتا ہے، نہ کسی مخصوص مفاد اور مادے کا اور نفع کا بندہ ہوتا ہے، نہ اپنے خواہش کا بندہ ہوتا ہے، نہ اپنے عقل کا بندہ ہوتا ہے. مسلمان تو اللہ کے حکم کا بندہ ہے. یہ نہ تو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نہ اپنے عقل کی پیروی کرتا ہے، نہ اس کو اپنا نفع اور مفادات پیش نظر ہوتے ہیں. اس کے پیش نظر تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. ان مخصوص دنوں میں خاص طور پہ ان عبادات میں یہ روح موجود ہے کہ مسلمان حکم کا بندہ ہے. ان تمام عبادات میں یہ ذوق، یہ غذا موجود ہے. اب دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جس شخص نے قربانی کی نیت کر لی، بہتر یہ ہے کہ وہ ان 10 دنوں سے پہلے ہی اپنے بال، اپنے ناخن صاف کر لے، اور ان 10 دنوں کے اندر وہ بال اور ناخن صاف نہ کرے. صفائی نصف ایمان ہے. مزاج بنا ہوا ہے صفائی کرنے کا، صفائی کا. طبیعت میں صفائی رچی بسی ہوئی ہے. لیکن یہاں حکم کیا آ رہا؟ حاجی سے کہا احرام باندھ لو، اور احرام کے بعد نہ خوشبو لگانی ہے، نہ خوشبودار صابن سے نہانا ہے، نہ اپنے بال کاٹنے ہیں، نہ اپنے ناخن کاٹنے ہیں. اس زمانے میں تو آدمی گھنٹوں میں پہنچتا ہے، اس زمانے میں تو آدمی مہینوں میں پہنچتا تھا. عقل کیا کہتی ہے؟ طبیعت کیا ہے؟ عادت کیا ہے؟ مسلمان تو اللہ کا بندہ ہے. یہ تو اللہ کا بندہ ہے.
اس نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یہ اللہ کے حکم کو عقل کے پیمانے پہ نہیں تولتا کہ میری عقل میں آئے گا، میری عقل اپیل کرے گی تب تو اطاعت کا ولولہ جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور عقل میں یہ چیز نہ آئی تو میرے اندر وہ جذبہ نہیں اٹھتا۔ ایک مسلمان کے مسلمانے کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ حکم کس کا ہے؟ بس یہ تو حکم کا بندہ ہے۔ ان دنوں کے اندر ساری عبادات میں یہ رنگ موجود ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ میں ایک واضح مفہوم ہے، رحم دلی، انسانوں کی خیرخواہی۔ عقل بھی اس کو قبول کرتا ہے، رحم دلی ہے، رحم دلی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، عاجزی آتی ہے، عقل بھی قبول کرتا ہے۔ اور روزہ ہے، کھانا پینا سے قابو کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، عقل بھی آتی ہے۔ لیکن یہاں ان دنوں کے اندر تو کہا جا رہا بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لو۔ یہاں تو ایسا حکم ملا جہاں حکم کی رسائی نہیں، یہ عقل کی رسائی نہیں۔ اب بندہ اللہ کا یہ پیارا خلیل، خلیل الرحمان، رحمان کا یہ دوست خلیل، خود نکلتا ہے، بیٹے کو اٹھاتا ہے، دونوں چل نکلتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، دوسرا بیٹا لخت جگر محبوب بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ عقل حیران ہے۔ عقل سرگردہ ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ لیکن اسلام ہے نا۔ اس سچے مسلمان نے پیچھے مڑ کے نہیں پوچھا اللہ حکمت کیا ہے، لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہیں سوال کیا۔ سر خم تسلیم ہے۔ اور آج کے نادان مسلمان کو جانوروں کی قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بظاہر یہ بھی مسلمان ہے، اسے اس قربانی کے اندر بھی تباہی نظر آتی ہے، معاشی تباہی نظر آتی ہے، اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وہاں اسلام ایسا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلے ہیں، کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو نفع نہیں دیکھتا، خواہش کا بندہ نہیں، نفس کا بندہ نہیں، عقل کا بندہ نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کا بندہ ہے۔ اللہ کی شان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے۔ جب نکلے تو شیطان سامنے سے آیا اور بڑا خیر خواہ بن کے آیا، ہمدرد بن کے آیا، پوری خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی پہ ڈالنا چاہتا تھا۔ شیطان ہمیشہ انسان کو سعادت کے راستوں سے محروم کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کی سعادت نصیب نہ ہو۔ زندگی کی ترغیب دی، زندگی کا شوق دلایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کنکریاں ماری، پھر آگے سے نمودار ہوا، پھر کنکریاں ماری، پھر کنکریاں ماری۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو وہ شیطان آ گیا، کنکریاں ماری، اور آج جو لاکھوں انسان وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، کوئی عقل میں آتی؟
لاکھوں انسان اس پتھر کو کنکریاں مار رہے، عقل میں آتی ہے؟ بہت سارے کم عقلوں کو تو یہ بات نہ سمجھ آنے کی وجہ سے اسلام کی روح سے محروم ہو گئے، اور مسلمان کنکریاں مار رہا ہوتا۔ عقل میں نہیں آ رہی، حکم تو اللہ کا ہے نا، حکم تو اللہ کا ہے۔ میری سعادت تو اسی میں ہے کہ حکم کی تعمیل کس کی ہو رہی؟ اگر کوئی یہ نادان کہہ دے کہ شیطان کو کنکریاں ابراہیم علیہ السلام نے ماری، سمجھ میں آتا ہے سامنے آ گئے تھے، ہمارے سامنے تو کوئی نہیں، تو سچی بات ہے یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے۔ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور تعظیم میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اس لیے یہ خیال بھی ڈالتا ہے۔ اور کوئی شخص اس پتھر کو کنکریاں مارتا ہے تو شیطان کے منہ پہ پڑتی ہے، اس لیے کہ اس شیطان کی سب سے بڑی رسوائی اور ذلت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا۔ عجیب عبادات ہیں ان دنوں کے اندر۔ مکہ میں بیٹھا ہے، حکم ہوا چل دو، مینا پہنچا ہے، ابھی آرام ہی نہیں ہوا، پھر روانہ کر دیا۔ ابھی وہاں دعا عبادت دن بھر رہی، رات کو ٹھہرنے کی طبیعت چاہ رہی، کہا یہاں سے چل نکلو عرفات سے۔ اور اللہ کی شان، ساری زندگی عبادت کی پابندی، نماز کا اہتمام، نماز کا اہتمام۔ لیکن آج حاجی سے کہا جا رہا آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آج مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ سمجھایا جا رہا مسلمان نہ عادت کا بندہ ہے نہ نماز کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کر مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ساری زندگی کے اندر نماز کا اہتمام، نماز کی عبادت، وقت کے نماز کا اہتمام، لیکن آج حکم ملا ہے نماز نہیں پڑھنی۔ آج تمہاری عبادت تب کہلائے گی جب تم مغرب کو چھوڑ دو گے اور اسے عشاء کے ساتھ پڑھو گے۔ اور کوئی نادان یہ کہہ دے کہ میں تو آج مغرب عرفات میں پڑھوں گا، اس عرفات کا مقام مرتبہ بہت ہے، فضیلت بہت ہے، شان بہت ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب مزدلفہ پہنچا ہے، صبح ہوتی چل پڑا، نکلو یہاں سے، کہیں خیمے لگا رہا ہے، کہیں خیمے اکھاڑ رہا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، کہیں ٹھہر رہا ہے، اور چل سو چل رہا ہے۔ عبادت کے لیے سکون چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے، اطمینان چاہیے، یکسوئی چاہیے۔ یہاں تو چلائے جا رہے ہیں، تھکائے جا رہے ہیں، یہاں تو تھکائے جا رہے ہیں، تو عبادت نام ہی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام۔ اسی کا نام تو عبادت ہے، صفا ہے، مروہ ہے۔ عبادت سکون سے ہوتی ہے، سکون سے نہیں، دوڑ پڑو۔ اب ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی، پھر دوسری پہاڑی، کون سی عبادت ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھے، کوئی ذکر نہ کرے، صرف یہ دوڑتا چلا جائے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں ایسی عبادات ہیں، ایسے اعمال ہیں، ایسے افعال ہیں
جہاں یہ سبق سمجھایا جا رہا، یہ تربیت کی جا رہی کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سرہم تسلیم کر، یہ تربیت ہے، تاکہ مسلمان میں ملکہ پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے بے چوں چرا اس کی اطاعت کرے. یہ نہ سوچے کہ اس کا نفع کیا ہے، یہ نہ سوچے کہ میری عقل میں آتا ہے یا نہیں، یہ نہ سوچے کہ مادی منفعت اس میں کیا ہے. اب لوگ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں پھر اس کا مادی نفع دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم دیکھتے ہیں پھر اسے اپنے عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں. تو یہ عقل کا بندہ ہے، مادیت کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے، اللہ کا تو بندہ نہیں. مسلمان کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کا بندہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اب بیٹے کو قربان کر دو، قربانی جیسی عبادت سبحان اللہ، وہاں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اشارہ ہی تو ملا ہے نیند میں، خواب ہی تو آئی ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو. لیکن جانتا ہے نبی کہ وہی خواب بھی وہی ہوتی ہے نبی کی. تیار ہو گئے اور سعادت مند بیٹے سے پوچھا اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں. سبحان اللہ. بیٹا بھی تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو خود نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے اور کل نبی کے دادا بننے والے ہیں. خود نبی، باپ بھی نبی، کل خود نبی کے دادا بھی بننے والے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسب سے آئے. کہنے لگے اللہ اے ابا جلدی کیجئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ کیجئے، میں تیار ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ ساری عبادات ایسی ہیں ان دنوں کی میرے عزیزو کہ سبحان اللہ اسلام کی یہ روح تر و تازہ ہو جائے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا بندہ ہوتا ہے. وہ دنیاوی منفعت نہیں دیکھتا، وہ اپنے نفس کی عادت طبیعت نہیں دیکھتا، وہ اپنی عادت نہیں دیکھتا، وہ اپنے اللہ کے حکموں کو عقل کے پیمانے پہ نہیں تولتا. تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے لیے اسی میں کامیابی ہے، اس حکم کی تعمیل ہی میں میرا نفع ہے، اسی میں میری کامیابی اور فلاح ہے. اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام کی روح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام رکھا ہی مسلمان کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر ہم تسلیم کرنے والے. اب ان 10 راتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ اس کی 10 راتیں بھی فضیلت والی، 10 دن بھی بڑی فضیلت والے. جتنی آسانی سے عبادت ہو سکے نوافل کر لی، تسبیحات پڑھ لی، تلاوت میں اضافہ ہو گیا، کچھ دعائیں کر لی، اور سب سے بڑھ کر اگر قربانی کرنی ہے تو اللہ کے دربار میں، اس شاہی دربار میں جو اطراف عالم کے مسلمان جوک در جوک ایک خاص وردی میں تشریف لا رہے، تم تھوڑی سی ان کی نقل بھی اتار لو کہ وہ بال نہیں کاٹ رہے، وہ ناخن نہیں کاٹ رہے، تم ان کی سی نقل اتار لو. جو رحمت کی بارش ان پہ ہو رہی ہے تم بھی اس سے محروم نہیں ہو. اور پھر عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ مسلمان وہاں عرفات میں حاضر ہو رہے ہوتے اور اطراف عالم کے مسلمانوں سے کہا تم بھی اللہ کی تکبیر بلند کرو، لبیک اللہ.
تم بھی کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد بآواز بلند پوری مسجد گونج جائے، ایسے بآواز بلند ہو، پورے اطراف عالم کے مسلمان اس نعرہ تکبیر کو بلند کریں، اللہ اکبر لا الہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک۔ ایام حج ختم ہو جاتے کہ اطراف کے عالم کا مسلمان بھی اسی طرح اللہ کی بڑائی کر رہا ہو۔ یہ مخصوص دن ہیں، خاص عبادات ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیزو، ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے، اور عرفہ کا دن کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے، صغائر اس کے سارے معاف ہو جائیں۔ اور پھر ان دنوں 3 دنوں کی خاص عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جتنی بڑی قربانی ہوگی اور اس قربانی کے جتنے اجزاء زیادہ ہوں گے اسی قدر اللہ رب العزت اس کو فدیہ بنائیں گے، جہنم کی آگ سے بچاؤ گے، تمہیں اس کے ایک ایک بال کا انعام ملے گا اور اس کے ایک ایک حصے سے تمہیں حفاظت ہوگی جہنم کی آگ سے۔ تمہارے ابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن ہماری شریعت میں جو صاحب حیثیت ہے اس پر یہ قربانی واجب، اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ ہاں وہ خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، اللہ نے خوشحال بنایا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، نفلی قربانی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے، سعادت کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ عبادت کی ایام آ رہے ہیں، فضیلت کی راتیں آ رہی ہیں، اور یہ خاص شان کے اعمال ہیں ان ایام کے اندر۔ اللہ رب العزت ان دنوں کی اور ان راتوں کی برکتیں پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔